نظر نماز، اندھیرا تھا جہاں میں اگر نہ ہوتی نماز۔ اے مسلمانوں بہر غفلت پہ تیری ہستی نہیں، اے مسلمانوں بہر غفلت پہ تیری ہستی نہیں، دیکھ جنت اس قدر سستی نہیں۔ حاضرین مجلس اور معزز اساتذہ کرام، آج مجھے اجازت دیجیے کہ میں مذہب اسلام کے سب سے اہم رکن پر روشنی ڈالوں۔ وہ اتنا اہم رکن ہے کہ قرآن کی سینکڑوں سے زیادہ آیات میں اس کام کے کرنے کا حکم اور تاکید آئی ہے۔ کوئی پیغمبر ایسا نہیں آیا جس کو نماز کا حکم نہ دیا گیا ہو اور اس نے اپنی امت پر اس کو پیش نہ کیا ہو۔ حضرت زکریا علیہ السلام کے بارے میں قرآن کہتا ہے فنادته الملائکۃ وهو قائم یصلی فی المحراب۔ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کو حکم ہوا اقیموا الصلاۃ۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم نے ان کو تانا دیتے ہوئے کہا یا شعیب الصلاۃ تأمرنا ان نترک ما یعبد آباؤنا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے پیارے بیٹے کو ویران جگہ میں چھوڑنے کا مقصد بیان کرتے ہوئے فرمایا ربنا لنقیم الصلاۃ۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو وصیت کی یا بنی اقیم الصلاۃ۔ مجھے صرف یہ بتلانا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک کوئی زمانہ، کوئی امت، کوئی دور ایسا نہیں گزرا جس میں نماز کا حکم نہ ہو۔ مسلمان بھائیوں، نماز کو اللہ نے دین کے لیے کسوٹی بنایا جو فرق کرتی ہے کون متقی ہے، کون شقی ہے، کون مسلمان ہے، کون شیطان ہے۔ لوگ تو اس کو ولی مانتے ہیں جس کے تعویذ سے آرام ملتا ہے۔ لوگوں کی نظروں میں ولی وہ ہوتا ہے جو صاحب کرامت ہوتا ہے۔ لوگ تو اس کو پیر مانتے ہیں جو عورتوں کو لڑکا پیدا ہونے کی بشارت دیتا ہے۔ لوگ تو اس کو اللہ تعالیٰ مانتے ہیں جو بیٹوں کی باتیں بتلاتا ہے۔ لوگوں آؤ میں بتاتا ہوں ولی کی پہچان کیا ہے۔ آؤ میں بتاؤں گا پیر کس کو بناؤ گے، تم کس کو مانو گے، ابدال کون ہوتا ہے، امام کیسا ہوتا ہے۔ یہ کسوٹی جس کو نبی آخر الزمان شہنشاہ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آسمان سے جا کر لائے تھے، اگر کوئی اس پر برا کرتا ہے یعنی نماز کی پابندی کرتا ہے، پیر بھی بن سکتا ہے، اس کو ابدال بھی ہو سکتا ہے، لیکن اگر نماز نہیں پڑھتا تو اس کا جبہ قبہ پہننا، داڑھی رکھنا کچھ کام کا نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، فرمایا بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، یعنی بندے اور کفر کے درمیان صرف نماز کا فرق ہے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ بچے کی تربیت کیسے کی جائے، اولاد کی تربیت پر نرالو آؤ تم بھی نبی کا فرمان سنتے جاؤ۔ صادق المصدوق رحمۃ للعالمین نے فرمایا جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اس کو نماز کا حکم دو، جب بچہ 10 سال کا ہو جائے تو اس کو ترک الصلاۃ کی صورت میں اس کی پٹائی کی جائے۔ امام سلیمان الخطابی جو کہ اپنے وقت کے جلیل القدر عالم ہوئے فرماتے ہوئے یہ حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ اگر بچہ اس حال میں بالغ ہو کہ وہ نماز نہیں پڑھتا تو اس کے خطرناک نتائج برآمد ہوں گے۔ آج کے دور میں پہلے تو بچے کو پیار پیار میں بگاڑ دیتے ہیں، بعد میں شکایت کرتے پھرتے ہیں۔ نمازی بنو، اپنے متعلقین کو نماز کی طرف بلاؤ۔ نماز چھوڑنا کتنا بڑا گناہ ہے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ دوستو اندازہ کرو کتنا سخت گناہ ہوگا نماز کے ترک کرنے کا۔ ایک جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے نماز کو جان بوجھ کر ترک کیا تو اس نے کفر کیا۔ اللہم احفظنا، اللہ سب کی حفاظت فرمائے۔ اور دوسری جگہ ارشاد ہے الصلاۃ عماد الدین
اس حدیث کے تحت حضرت ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ، عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت اسحاق رحمۃ اللہ علیہ، حضرت احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نماز چھوڑنے والا کافر ہو گیا۔ امام مالک و امام شافعی، امام محمد علی بن محمد فرماتے ہیں کہ اس کی گردن پر تلوار مار کر قتل کر دیا جائے۔ ایک جگہ مرشد انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ جب کوئی نبی کا امتی نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاتا ہے، اور جب کوئی شخص نماز کو ترک کرتا ہے تو نبی کو تکلیف پہنچاتا ہے۔ میں ان چند باتوں پر اپنی تقریر ختم کرتا ہوں اس شعر کے ساتھ کہ کس قدر تم پہ گراں نماز کے لیے بیداری ہے، کس قدر تم پہ گراں نماز کے لیے بیداری ہے، ہم سے کب پیار ہے، ہاں نیند ہمیں پیاری ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔